صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف۔ نادی علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم مغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرمائیں اور کافی عرصہ بعد میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ جو میرے مزاج اور میری طبیعتوں سے واقف ہو، امید ہے میرے ساتھ سفر کرو۔ جو صرف اس نیت سے مجلس پہ آئے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا جاؤں، گھر بیٹھ جاؤ، مچھر کے پر کے برابر بھی محبت ہو اس گھر کی، جہنم نہیں جاؤ گے۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اس گھر کی محبت ہو، جہنم نہیں جاؤ گے۔ میں نے نہیں کہا، کائنات کی اس سچی زبان نے کہا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون سید السجاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، نعم الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں، سب سے پہلے میں ریت کو زمانے کے سردار کے لقب سناتا ہوں۔ ریت کو واقفیت ہونی چاہیے اپنے سردار کے القاب سے۔ وطن کعبے پہ کس لقب سے اعلان ہو، ریت انجان نہ ہو، پتہ ہو یہ جو اعلان ہو رہا ہے سردار کے لیے ہو رہا ہے۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث،
ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، حسن ولی اللہ کا وارث، حسین ولی اللہ کا وارث، سجاد ولی اللہ، جنہوں نے ولایت صرف غدیر تک محدود رکھی ہے، ان کی خدمت میں خطبے میں عرض کرتا جاؤں، محمد نے غدیر صرف علی تک محدود نہیں رکھی، بتایا اس علی کے بعد بھی علی آئے گا، 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 بتاتے بتاتے فرمایا ایک وقت آئے گا جب آخری علی آئے گا، ذوالفقار یا پہلے علی کے ہاتھوں میں چلی آخری علی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے سے سرکار کے القاب میں اور آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، میں پھر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، کربلا کا وارث، قازمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرا کا وارث، مکے کا وارث، مدینے کا وارث، کائنات کے چپے چپے کا وارث، جو مانے اس کا وارث، جو نہ بھی مانے اس کا بھی وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ رائے صاحب کی بڑے عرصے سے محبت کہ آپ نے سید 27 محرم ضرور آنا ہے، ان کی محبت کی کشش مجھے آپ کے شہر لے آئی۔ ایک ہی مقصد ہے، چاہے میں سید والا خطاب کروں، چاہے میں یورپ کے کسی ملک خطاب کروں، چاہے میں انگلینڈ خطاب کروں، دنیا کے جس کونے میں خطاب کروں، مقصد ایک ہی ہے، محبوں کو مومن بنانا۔ امید ہے بسم اللہ۔ تھکے بیٹھے ہوں گے، ان بیچاروں سے نعرے نہیں لگوانے، صرف توجہ چاہیے۔ ہاں توجہ چاہیے، دل کرے تو لگائیے گا، ورنہ میری طرف سے یہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیں گے تو میں پڑھوں گا، نہیں۔ توجہ کیجئے گا، جس سردار کی آج مجلس ہے نا، سید الساجدین بادشاہ، ایک فرمان سے میں خطاب کا آغاز کرنے لگا۔ سرکار سے کسی نے پوچھا، سرکار انسان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں۔ گرمی یقیناً ہے، کچھ تک پنکھے کی ہوا آ رہی ہے، کچھ تک نہیں آ رہی۔ کوشش کیجئے گا تھوڑی لمحات جتنے دن میں گفتگو کروں، آپ سے خطاب کروں، اس ہوا کو نظر انداز کیجئے گا، عرفان کی ہوا محسوس کیجئے گا۔ 4 آنکھیں سرکار فرماتے ہیں ہر بندے کی ہیں۔ مولا کون کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں 2 آنکھیں وہ جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، گھر نظر آتا ہے، شہر نظر آتا ہے، خاندان نظر آتا ہے، رشتہ دار نظر آتے ہیں، دوست احباب نظر آتے ہیں، دنیا نظر آتی ہے۔ اچھا مولا 2 اور آنکھیں؟ فرمایا 2 اور آنکھیں ہیں جن سے حقیقت دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں سید والا کا مزاج کیا ہے،
थोड़ा सा मेरे साथ सफर कीजिएगा, सिर्फ मुतवज्जे होके। दो आंखें वो जिनसे वो हकीकत देखता है। सरकार, वो आंखें दो जो जाहिर हैं वो तो खुली हैं, अंदर वाली भी खुली हैं? फरमाते हैं नहीं, अंदर वाली जब वो चाहता है तब खुलती है। बहुत शुक्रिया। अंदर वाली जो दो आंखें हैं जो हकीकत देखती हैं, क्या हर इंसान की वो भी खुली हैं? फरमाया नहीं, जब वो चाहता है तब खुलती है। चाहता है? फरमाया जब ये चाहता है। जब तक इंसान नहीं चाहता मेरी अंदर वाली आंखें भी खुले, तब तक वो नहीं खोलता। मौला इंसान कब चाहता है कि उसकी अंदर वाली आंखें खुले? फरमाया जब वो कायनात की बनी हुई हर चीज को बेवकूफ न समझे, किसी दरख्त को देखे, उस पे गौर करे, सिर्फ ये नहीं कि छांव दे रहा है, गौर करे क्या मयार है उस मालिक की तख्लीक का। ये दरख्त भी खड़े होकर हर आने वाले को छांव देकर खुद धूप बर्दाश्त करके, हमारे लिए तो आम है ना दरख्त, जैसे माशाल्लाह यहाँ दरख्त ही दरख्त है। दरख्त देखा भी बाहर दरख्त है, बस ठीक है जी, भाई छांव दी बस ठीक है जी, कोई फल दिया बस ठीक है जी, फल हमने लिया नहीं। जब तक दरख्त को देखने वाला दरख्त की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश ना करे, जब तक ये महसूस ना करे इस दरख्त ने फल दिया, मैंने फल खाया, खा के मैंने इधर उधर करके फारिग कर दिया, उस वक्त तक दरख्त की हकीकत समझ नहीं आएगी। यकीनन मासूम फरमाना चाहते थे जो आम के दरख्त से फल खाए, क्योंकि आम ने कबूल की थी विलायत अली, आई थी इसमें मिठास, तब तक वो बंदा कबूल हकीकत नहीं कर सकता जब तक आम खा के उसमें भी मिठास ना आए। नहीं यार, सही आम लिया 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो खा लिया, पता ही ना चला। नहीं, ऐसे मिठास पैदा नहीं हुई। मासूम का फरमान है जिस जिस फल ने हमारी विलायत कबूल की, अल्लाह ने उसमें मिठास डाल दी। अब एक दरख्त है, आम का दरख्त है, बस नजर आ रहे हैं, ठीक है फल दिया जी, उतारो खाओ मौज करो। नहीं, फरमाया जब तक उसकी हकीकत पे गौर ना करे। एक गुठली थी, दरख्त बना, दरख्त पे फल लगे, टाइम लगा, फल देने के बाद उसने हम जैसों को फैज़याब किया, एक दिया, हम में शुक्र की भी तौफीक ना। वो बंदा क्या समझेगा जो मालिक की नेमात खा के शुक्र की तौफीक ही ना कर सके। उस बंदे की दिल की आंखें नहीं खुल सकती। फरमाया जो ज़ाहिर की आंखों से हकीकतें देखकर उन हकीकतों की तह पे पहुंचने की कोशिश करके मालिक से बंद आंखें खुलवाने की कोशिश करे, नहीं समझा पाया। मैंने और आपने गाजी का आलम देखा, क्या भी देखा सैयद वाले, मैं पूरा रास्ता देखता आया हूँ, घर घर अलम लगा है। कभी गौर किया कि सिर्फ गाजी का अलम हमारे शिया होने की अलामत है? नहीं, अगर गाजी के अलम की हकीकत पे हम पहुंचना चाहें, सैयद वाले जितना चुप कर सकते हो अब इस जुमले पे चुप कर जाना। जुमला मैं बहुत बड़ा अर्ज करने लगा हूँ, ज़ाय कर दिया तो आपका मुकद्दर और नसीब है कि गाजी का अलम सिर्फ शिया होने की अलामत नहीं, बल्कि हर देखने वाले को अपनी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करके कहता है, खुदारा जब मुझे देखो फिर कायनात की कोई गंदी चीज न देखना। तवज्जो कीजिए जी, थोड़ी सी मैं मुश्किल बात कर गया। मैंने जो अपनी तवीली गुफ्तगू के आगाज में जुमला कहा था, मैं उसी जुमले को लेकर चल रहा हूँ। ये जाहिर जो हमें नजर आ रहे हैं, एक कपड़ा है, पंजा लगा, हमने इसकी हकीकत को देखा, इसको सलाम किया, गुजर गए, गौर नहीं किया। ये भी वही कपड़ा है जिस जैसा कपड़ा तुमने लिया, अपने जिस्म का हिस्सा बना दिया,
جس کو تم نے عالم کہہ دیا وہ نسبت پا کے مقام پا گیا۔ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے اس کا بھی جواب دیتا جاؤں، بے علم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ اور وہ اس لیے کرتے ہیں نسبت پا کے غازی سے منسوب ہو گیا۔ اگر نسبت نہ پاتا تو عام کپڑے کی زینت ہوتا، ہم سلام کرنا تو دور دیکھتے بھی نہ۔ نسبت پا کے ایک بٹھے سے بننے والی دو اینٹیں اگر گھر کے فرش پر لگے تو وہ گھر کا فرش، اگر مسجد میں لگے تو اللہ کا گھر، اگر امام بار کیا پا جاتی ہے بابا؟ نسبت پا جاتی ہے، بے آئی نہیں۔ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، سن چکے ہو گئے خطاب۔ میں جو اصل حقیقت ہے، اکثر جو نہیں بیان کی جاتی، میں اس پہ آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ غازی کا علم پوری سندھ دھرتی میں ان 10 دنوں میں دیکھ کے آیا۔ ہمارے پنجاب میں بھی عباس کے علم ہے، مگر سندھ دھرتی میں بہت زیادہ ہے۔ بندے سوال کرتے تھے کہ سرکار قلندر کی جو محنت ہے، غازی کا علم لگوایا تو لگوایا کیوں؟ ایک ہی جملہ سب کو کہتا رہا، قلندر چاہتا تھا، قلندر کی مرضی تھی، قلندر چاہتا ہے، قلندر کی مرضی ہے، میری سندھ دھرتی علم عباس لگا کر اپنے اندر اتنی وفا کی خوشبو لے آئیں۔ دیر ہو گئی آپ کو پہنچتے ان کے اندر اتنی وفا کی خوشبو آ جائے۔ سرکار قلندر میں دیکھ آیا ہوں، صرف شیعہ کے گھر نہیں، اہل سنت نے اپنے گھروں پہ غازی کا علم لگایا، ہندو سبیلے لگا کے غازی کا علم لگا کے بیٹھے۔ یہی تو کمال ہے، سرکار قلندر کی محنت کا یہی تو معیار ہے۔ سرکار نے صرف کلمہ گو کو وفادار بنانے کی کوشش نہیں کی، ساتھ غیر مسلموں کو بھی۔ کیوں؟ سرکار جانتے تھے ہو سکتا ہے کلمہ گو بھی کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک وقت میں زمانے کے حسین کو بندوں کی ضرورت پڑ جائے، کلمہ گو یہ کہہ کے چلے جائیں ہمیں تو جنت چاہیے تھی، پھر غیر مسلموں کو کہا جائے گا اور فرمایا ہے کس لیے غازی کا علم لگا ہے؟ صرف آج کے دور کے محب غازی کے علم کا حیا کر لیں، شیعہ بن جائیں گے۔ ہم میں سے بھائی صاحب، میں ناموں سے واقف نہیں، 2-4 کے علاوہ، سید والا بھائی کوثر شاہ جی آپ سے میں واقف ہوں، توجہ کیجئے گا۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، میری گفتگو تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے۔ پوچھا گیا 11ویں امام سے، مولا محب اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی مہربانی جناب، مشکور ہوں، پہنچ گئی میری بات، بہت شکریہ۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہوں، جسے ہم چاہتے ہوں۔ اپنے اپنے گھر جا کے غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کے قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کرنا، سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ کہو گے جی شیعہ تھا، کیوں؟ وہ امام کی چاہت تھا۔ سرخاب کے پر لگے تھے کوثر شاہ جی، سرخاب کے پر لگے تھے، کیا کمال چھپا تھا؟ صرف ایک کمال چھپا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک سچا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک آیا، خلوص سے بھرپور تھا۔ اگر مولا سے محبت کرتا تھا، دنیا کو یہ نہیں کہتا تھا او دیکھو میں نے علی سے محبت جتنی کی اتنی تو ابوذر نے نہیں کی، ابوذر کا تو وہ عقیدہ نہیں جو میرا ہے۔ حالانکہ معصوم خود فرماتے ہیں سلمان کا جو عقیدہ ہے وہ ابوذر کا نہیں، کسی کو ایک ایک کو کندھا ہلا کے نہیں کہتا تھا جتنا علی کو میں مانتا ہوں تو مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے سلمان جانتا تھا علی کوئی عام ہستی کا نام نہیں، علی کائنات کی بلند ہستی کا نام ہے، علی کی مرضی جس میں جتنا آ جائے۔ ایک میں بہت بڑا تمہارا مسئلہ حل کر گیا ہوں، مہربانی ذرا۔ گرمی دا زور زیادہ لئی بیٹھے ہو، اینی گرمی دی جنہ زور لئی بیٹھے ہو۔ ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں، جیڑے بندے رات تھلے رہ گیا اپنی قسمت نو پٹے۔ ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں، ہم اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اور لیلا تم جتنے پیسوں سے بچتے ہو غنی، ہم اتنے پیسوں کی علم پہ اگربتیاں جلا دیتے ہیں۔
शेर पढ़ के मुझे छेड़ ही दिया। अब मलिक साहब मैं देखता हूँ आपके शेर पर जितना आपने जोर लगाया इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मैं देखता हूँ अगर इन्होंने जवाब दिया तो आज इनको फिर शायरी में सुना के जाऊँगा इंशाल्लाह। अर्ज़ करूँ खुदा गवाह है, खुदा को लगते हैं खुद से प्यारे अली के बेटे। सलाम, क्या बात है, सलाम, मेहरबानी है सैयद वाला, बहुत शुक्रिया सैयद वाला। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, खुदा को लगते हैं खुद से प्यारे अली के बेटे, अली के बेटे। नबी की आंखों में जाके देखा, नबी की आंखों के हैं भी तारे अली के बेटे। नबी की आंखों में मेहरबानी जाके देखा, नबी की आंखों के हैं भी तारे अली के बेटे। खुदा के जिस भी नबी का टूटा मुश्किलों में कहीं सहारा। सलमान, मैं नज़म रोक के आपको सुना के जाऊं। सलमान मोहम्मदी बात रह जाएगी वाजिबुल इस्लामी, क्योंकि मैं अपने आप को मनवाने निकला ही नहीं, मैं अपनी मजालिस पक्की करवाने निकला ही नहीं, मैं सैयद वाले तुम्हारे से कुछ लेने निकला ही नहीं। मैं भी यहाँ अपना वक्त पूरा करके यहाँ से चला जाऊँ और बाद में कहें जी शाह जी ठीक, शाह पड़ गया था पर ठीक, फायदा नहीं। कम से कम ये तब्दीली आए। सैयद वाला आज जो मैंने आलम की हकीकत सैयद वाले को बताई है, आज से है गाजियाबाद ये आंखें तेरे महदी की अमानत है। ये जो लोगों को कहते फिरते हो बाबा परेशानी है, बाबा टेंशन है, बाबा तकलीफ है, बाबा बीमार है, बाबा मसले हैं, बाबा मजबूर है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हमारे हाथों का किया कराया आगे आता है। वली तो हम है नहीं। इम्तिहान किससे होते हैं? मोहतरम एक जुमला देने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा, आपके सर हिलाने का मशहूर। ये कहा जाता है हुसैन का इम्तिहान था। तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़ार। मैं इल्मी पूरी दलीलें देना चाहता हूँ जो कहते हैं इमाम का इम्तिहान था, और ये भी साथ कहते हैं इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। गलत हैं दोनों बातें। पहली बात इसलिए गलत है, आपका बच्चा पहली क्लास से दूसरी क्लास में कब आता है? जब उसकी सलाहियतें परखनी हो, जब उसको इस काबिल समझना हो कि दूसरी क्लास का है तो फिर दूसरी में भेजो। जब तीसरी क्लास से चौथी में जाना हो, कौसर शाह जी फिर इम्तिहान लिया जाता है, भाई ये तीसरी कर सकता है ताकि चौथी में भेजे। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, रुए ज़मीन के रहने वाले हर मुहब्बे आले मोहम्मद से, हुसैन करबला के बाद शहीद था या पहले ही शहीद था? शहीद करबला पहले था या करबला के बाद था? हुसैन ने इम्तिहान दिया, इम्तिहान दिया। और भाई इम्तिहान होता है सलाहियतें परखने के लिए, ये इम्तिहान देने वाले नहीं, ये तो लेने वाले हैं। बात सामने आके मैं ज़िम्नन मैंने कहा आपकी खिदमत में। दूसरा एक जुमला कहा जाता है, इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। लिख लेना लौहे दिल पे सैयद वाला, कदीमी अज़ादार बैठे हो, ये घर इज्जत देने वाला घर है। ये अभी पढ़ रहे थे जाकिर साहब, जनाब फिजा को थोड़ी इज्जत मिली। मोहम्मद बहन बुलाए, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? हसनैन माँ बुलाए, ये कोई छोटी इज्जत है? बाबा यही तो इज्जत है। इज्जत वो नहीं होती जो कब्र के बाहर तक रहे। ओहो हो, सैयद वाला पीछे रह गया। इज्जत वो नहीं होती, वो नहीं होती कौसर शादी जो कब्र के बाहर तक रहे। वो था जी, उसके पास ये था, उसके पास ये था, उसके पास ये था, कोई बात नहीं, जो थे अब कहाँ हैं। फिजा आज भी कब्र में कहती है तुम समझदारों के पास सब कुछ हो, मेरे पास मेरा मौत। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत मौला के लिए नहीं। मेहरबानी किया करो, जो पढ़ने के लिए यहाँ तशरीफ लाए उनके खिदमत में भी गुजारिश किया करो, कोई बात नहीं जुमला पढ़ जाए बाद में उनको कहा करो बाबा इस घर के लिए जुमला मत बोलो। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। मुसीबत क्या है? ये नौज़ बिल्लाह मुसीबत में थे। फज़ाइल सुनाओ तो इन्हें कहीं से कहीं ले जाते हो, मसाइब आ जाए तो मजबूर बना देते। ओए बाबा ये घर मजबूर नहीं मुख्तार घर है। जगह 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 तुम्हारा इमाम सज्जाद खुतबों में कहता रहा हो, तुम ये ना समझना हम तुम्हारे कैदी हैं, हम तो रज़ा इलाही के पाबंद हैं। ये जिसको चाहिए इज्जत दे दे। नहीं पहुंची बात। शब आशूर सरदार ने कितनी बड़ी इज्जत दी आशिकों को।
इतनी बड़ी इज्जत दी, आज तक उनकी इज्जत समझ ही नहीं आई किसी को। कितनी बड़ी इज्जत दी। सरकार ने शब आशूर जब इम्तहान लिया ना इनका, मुझे छोड़ के चले जाओ, राजी भी हूँ, जन्नत भी देता हूँ, बैयत भी वापस लेता हूँ, लालची छोड़ के चले गए। कौसर शाह जी जिसका मुताला कम है ना, वो कहते जो हुसैन के साथ आए थे हुसैन को नहीं छोड़ गए, मुताला कम है। मिंबर पे खड़ा हूँ, अलामा दरबंद यसरार शहादत से लेकर साहिब मवाइज़ हसन अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी से लेकर साहिब रियाज़ुल कुद्स तक हर आलिम दीन ने लिखा है। मगर आरिफ हों, उन्होंने लिखा है जब हुसैन ने कहा ना मैं जन्नत देता हूँ, चले जाओ, यजीदी फौज मेरी जान की दुश्मन, मेरी जात की दुश्मन, छुट्टी देता हूँ। लोगों ने कहा जन्नत मिल गई, जो आगे मिलनी है नहीं मिलनी अब मिल गई, चलो छुट्टी करो। जो बच गए उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा आका जन्नत में वो जाए जो जन्नत में बैठे ना हो। देर हो गई सैयद वाला पहुंचते पहुंचते, देर हो गई बाबा आपको पहुंचते पहुंचते। जन्नत वो मांगे, जन्नत के तलबगार वो हो जो जन्नत में बैठे ना हो। आका हम तो बैठे ही जन्नत में हैं। आका जो चीज मांग के कदमों तले मिल जाए वो हुसैन से मांग। शायद इशारों में मैं आपकी खिदमत में कुछ कह गया हूं। सरकार ने फरमाया मुझे छोड़ के चले जाओ। कहा आका नहीं, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा हमें कत्ल कर दिए जाए फिर जिंदा किए जाए, हुसैन बादशाह तुझे नहीं छोड़ सकते। क्या कमाल मयार मवद्दत विलायत था, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया विलायत में लालच नहीं होती है। ओए होए होए, ओहो, बंदा बातें करे विलायत की। अख्तर मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। कुछ मेहरबानों ने, और मुझे किसी का घबराहट नहीं है, कुछ मेहरबानों ने कसम दी है कि सैयद किसी को कुछ नहीं कहेगा। अफसोस है, मैं कहता हूँ छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा टाइम है जिंदगी का, 50 60 70 80 साल को बड़ी जिंदगी नहीं है। इतने छोटे से हिस्से में भी हम उनका शुक्रिया अदा ना कर पाए जिन्होंने हमें अपने जिक्र के काबिल बना। सैयद भी हूँ और फिर बानी को भी कहें हम तुझ पे एहसान लगाने आए थे। नहीं, सैयद का काम तो ये है मिंबर पे आके मजलिस पढ़ के बानी का शुक्रिया अदा करे। बानी हम तुझ पे एहसान नहीं लगाने आए, हम मौला का एहसान का शुक्रिया अदा करें। मवक्कत बाबा ये यही तो अरमान है। कौसर शाह जी यही तो अरमान है। सदियों से मजलिस हुसैन जारी है, मुझ जैसा हर बंदा आके फजाइल पढ़ रहा है, आशिकों का ये मयार, आशिकों का ये मयार, आशिकों का ये मयार, लेकिन मुझ जैसा कोई बंदा भी खुद आशिक बनने की कोशिश ही नहीं करता। नहीं 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 सैयद वाले बाबा नहीं, तुम्हारे इलाके का नाम ही सैयद वाला यानी सरदारों वाला इलाका है। सरदारों की रही तो यहाँ के सरदार भी माशाल्लाह बहुत बाकमाल होंगे और यकीनन हैं। जुमला मेरा ज़ाय मत कीजिएगा, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, ज़माने के इमाम की मौजूदगी की कसम, ये मजलिस अज़ा सिर्फ जन्नत दिलाने नहीं आती, तुम लोगों को हुर बनाना चाहती है। इससे बड़ी मैं बात क्या कर दूं। मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। शायद ये कोई ये सोच के बैठा हो ये मजालिस अज़ा इसलिए आती है कि हमारी बख्शिश हो जाए। मैंने पहले कह दिया शुरू में ही, घर में बैठ जाओ, मच्छर के पर के बराबर भी मोहब्बत हुई जहन्नम नहीं जाओगे। ये मैंने कहा, कायनात की सच्ची ज़बान ने कहा। यहाँ आके भी जन्नत ढूंढते हो। कौसर शाह जी और को सलाम जो करबला में हुसैन ने किया था, पहले वो सुनाऊं फिर अगली बात कर। जितने भी आशिक थे सरकार ने सबको सलाम किया। और तो आया था सुबह, शब आशूर सरदार ने सलाम किया। इनकी वफा का यकीन दिलाने पर सरकार ने फरमाया अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। अस्सलाम वली अल्लाह नहीं, औलिया अल्लाह। एक एक को करबला का सरदार वली अल्लाह बना के आने वाले दौर की नस्लों को बता रहे, अरे भाई विलायत में भी ख्याल करना, हम वलीउल्लाह नहीं, हम जिसे चाहें वलीउल्लाह।
شکر ہے گزار ہوں میں علی بابر کا. مجھے انہوں نے کہا سید آپ کے لیے کوئی ٹائم مختص نہیں, پورا پیغام دے کے جاؤں نا. میں بھی 30-35 منٹ ادھر کی بات ادھر کی بات کر کے 2 جملے مسائل پڑھتا, یہ گیا وہ گیا. پیشی ہے سردار کی بڑی سخت. یہ جو کہتے ہیں شام کو امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے عمل پہنچتے ہیں, میں بھائی اختر کوثر شاہ جی کتابوں کی ضمانت دیتا ہوں, تمہارا زمانے کا امام تمہارے ساتھ ساتھ ہے. سرکار کا فرمان ہے کبھی بھی تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا, تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں. اگر نہیں میں نے کہا دلیلوں کے انبار لگا دوں. اگر امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے اعمال شام کو پہنچتے ہیں, پھر فجر کی نماز میں کو کہتے ہو السلام علیکہ یا صاحب الزمان, اللہ مان اللہ مان اللہ مان, من فتنت زمان من شر شیطان و من جوری زمان, کیوں کہتے ہو؟ جب اعمال شام کو پہنچتے ہیں صبح صبح کیوں کہتے ہو بچا شیطان کے شر سے بچا, زمانے کے جور سے بچا, زمانے کے فتنوں سے بچا, کیوں کہتے ہو امام کو؟ اس کا مطلب اس لیے کہتے ہو. اور میں یہ کہنے سے پہلے بتاتا ہوں جو سید والے تم اس پردے کے پیچھے آواز دے کے کہو کسی کو بچا, اس کو پتہ ہی نہیں. یقیناً اس کو کہہ سکتے ہو بچا جو ہر جگہ موجود. نا بھی نہیں پہنچا کیا امام منتظر کل ایمان کل قرآن نعرہ نہیں, میں ابھی نہیں پہنچا اختر. بندے کہیں گے صحیح یہ کیسی بات کر گیا. صحیح دلیلوں کے انبار لگا دو. نماز صبح پڑھتے ہو, نماز ظہر پڑھتے ہو, نماز عصر پڑھتے ہو, نماز مغرب پڑھتے ہو, نماز عشاء پڑھتے ہو. مجھ سے سوال ہوا, لندن بیٹھا ہوں, کہ جی شیعہ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ سوال کرنے والا اپنے سوال پہ غور کر, میری قوم نماز پڑھتی ہے, ایسا ہے ہی نہیں نماز نہ پڑھتی ہو, کیونکہ قوم کو شوق ہے نماز کے آخر میں صاحب زمان کو سلام کر اور سرکار کو یہ کہیں اللہ مان بچائیے, معافی دیجئے, توبہ کر رہا ہوں. کس چیز سے؟ زمانے کے فتنوں سے, شیطان کے شر سے, زمانے کے جور سے. ایک بندہ دنیا میں ایک بندوں کو یا 10 بندوں کو یا چند بندوں کو بچا سکتا ہے. اچھا نہیں آج کر پایا. ابھی بھی کوثر شاہ جی مجمع پریشان ہو گیا. ایسی باتیں کی نہیں جاتی نا بھائی. دیکھو تمہاری جو نماز کا ٹائم ہے یورپ والوں کا ٹائم اور ہے, انگلینڈ والوں کا ٹائم اور ہے, امریکہ والے تم سے 12 گھنٹے کے فرق پہ. جب تم رات کو سو جاتے ہو نماز مغربین پڑھنے کے بعد وہ نماز صبح پڑھ رہے ہوتے. جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو وہ نماز ظہرین پڑھ رہے ہوتے. جب تم تھک گئے ہو, بھائی ضروری ہے خدا کی قسم یہ مجالس ہمیں امام کا حیا نہ کروا سکی, پھر مجلس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. لوح دل پہ لکھ لینا, جو مجلس حسین ہماری آنکھوں میں حیا نہ پیدا کرا سکی, ہماری زبان میں کمال نہ پیدا کر سکی, کیا فائدہ اس زبان کا جو علی علی بھی کرے, ان پہ درود بھی بھیجے, پھر کسی کا گلہ بھی کرے, غیبت. کیوں ہمارے آج کردار کمزور ہے؟ اسی وجہ سے ہم حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. پوری دنیا کی تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں کائنات کا کوئی چپا نہیں جہاں ایک لمحہ نماز نہ ہوتی ہو. 24 گھنٹوں میں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں نماز ضرور ہوتی ہے. اور یہ بھی تحقیق ہے محبان آل محمد, دنیا میں کوئی کونا خالی ایسا نہیں جہاں آل محمد کا چاہنے والا نہ ہو. کوثر شاہ جی آپ نے ہاتھ تو سب نے اٹھا دیا, فرمایا بھلا کیسے؟ اگر کائنات کے کسی کونے میں آل محمد کا چاہنے والا کہیں نہ کہیں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور وہ مولا کو کہتا ہوگا اللہ مان السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من, جو کہتا ہوگا نا. میں بندہ ہو کے بندے سے سوال کروں, وہ سوال پورا کرے نہ کرے شکوہ نہیں بنتا. بشر ہو کے نور سے سوال کرے, بہت دیر ہو گئی آپ کو. بشر ہو کے نور سے سوال کرے, سائل بن کے جو کسی کا سوال خالی نہیں لوٹاتے, مولا بچا مولا بچا, اللہ مان شیطان کے شر سے بچا. اب جو نہ بچ پائے پھر کمال کس کا ہے کہ جس نے بچنے کے لیے طوطے جیسی رٹ لگائی تھی. اگر وہ دل سے کہتا اللہ مان ہو ہی نہیں سکتا, گناہ پہ تیار ہوا, آگے سردار نے کہا ہٹ جانا کر.
اچھا بندے سوال کر کے کہتے سید یہ کیسے ممکن ہے امام ہر جگہ موجود ہو؟ سید والے ہے دل جملہ سناتا کیسے ہو سکتا ہے مولا ہر جگہ مولا؟ آؤ بابا میں تمہیں تاریخ میں لے چلو، ایک دفعہ تمہارے مولا علی نے 40 بندوں سے کھانے کا وعدہ کیا تھا، اگلے دن 40 کے 40 بندے ایک دوسرے کو مل کے کہتے تھے علی میرے گھر، وہ کہتا تھا نہیں علی میرے گھر، وہ کہتا تھا نہیں علی میرے گھر، وہ کہتا تھا نہیں علی میرے گھر، وہ کہتے نہیں بھائی۔ میں نے بہت پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، میری خواہش ہے، میری کوشش ہے، ریت امام محب سے شیعہ بن جائے۔ ایسے نہیں نکلتا، میری کوئی طلب نہیں، آپ جانتے ہو، مقصد آپ تک پہنچ جائے کہ محب سے شیعہ بن جائے۔ بھولے بھٹکے کہیں پیچھے رہ گئے تو ان کو ساتھ سفر کرایا جائے، کہیں مزاجوں میں گھبراہٹ ہے تو ان کو ہمت دلائی جائے، کوئی ذوالفقار سے ڈرتے ہیں تو ان کو بتایا جائے ذوالفقار عام تلوار نہیں، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ مہربانی آپ، بہت شکریہ، مہربانی، توجہ ہے جی۔ میں صرف یہی بتانے آیا ہوں تلوار ذوالفقار ہے، عام تلوار نہیں، تلوار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ بہت مختصر، بس میں نے جلدی مصائب ہی پڑھنا ہے، بات میں اپنی مکمل کر لوں۔ یہ تلوار عام تلوار نہیں، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ یہ بات ایک وقت میں ہوئی تھی جب علی کی ذوالفقار چلی تو سامنے علی کا نوکر آیا، اس علی کے نوکر نے علی کی خدمت میں محبت سے آ کے عرض کیا تھا یا علی جتنے آج آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا نے فرمایا نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی، دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مہربانی سید والا، دیکھ کے کاٹتے گئے، عرض کرتا ہے یا علی جنگ میں تو تھے سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، سرکار فرماتے سن فعل الحکیم لا یخلن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا۔ میں نے ہمیشہ مثبت سوچ بانٹی ہے بابا، میرے اندر نیگیٹیوٹی نہیں، یقین جانیے میرے پاس قدر ہی قدر ہے، محبت ہی محبت ہے۔ جس سردار کا تذکرہ ہے وہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھا ہے، اور خدا کی قسم حسرت کی نگاہ اٹھا کے آج بھی دیکھ کے کہتا ہے تیرا دل ہے میں حر بناؤں، تیرا دل ہے میں حر بناؤں، تیرا دل ہے میں حر بناؤں۔ تمہارے دائیں بائیں بیٹھا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت پہ قائم کے نوکر نکل جاتے ہیں۔ دو نعروں کا نچوڑ سنو، دو چار جملے مسائب سنو، اجازت دوں گا۔ نعرے لگاتے ہو پوری دنیا میں ہے ہماری درسگاہ، لگاتے ہو، کیا کہتے ہو آگے؟ ایسے ہے بابا، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ہے ہماری شاباش، ہے ہماری درسگاہ، کیا؟ کربلا۔ کربلا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ایک سوال کرنا چاہوں گا، درسگاہ سے کیا ملتا ہے؟ شاباش، مہربانی سید والا، درسگاہ سے کیا ملتا ہے بابا؟ سبق، درس۔ آؤ پھر آج بھی کربلا 1400 سال بعد کہتی ہے بڑے بڑے دنیا میں قتل ہوئے، ختم ہو گئی بات، میری بات آج تک ختم نہ ہوئی اس لیے کہ میرا وارث زندہ ہے۔ کتنے قتل ہوئے دنیا میں، آئے مارے گئے پھر ختم، پھر واقعہ ہوا، چار دن زندہ رہا، 4 دن بعد ختم، واقعہ آج تک ویسے کا ویسے تر و تازہ۔ کربلا کہتی ہے میں آج بھی تر و تازہ ہوں، آج بھی تم اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کرتے ہو، دنیا کی جس زمین پہ کیوں نہ بیٹھے ہو، اتنی میں تر و تازہ ہوں۔ لو مجھ سے سبق، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے بابا؟ سبق۔ آؤ کربلا سے سبق لیں، 2 4 کربلا سے سبق لیں، اگلا نعرہ سنو، 2 جملے مسائب اور اجازت۔ آؤ کربلا ہمیں بتا تیرا سبق کیا ہے۔ کربلا کہتی ہے پہلا میرا سبق یہ ہے حسین کو ماننا یا حسین کے حسین جیسے بیٹے کو ماننا، خدا جانتا ہے سرکار یہ کربلا کا درس ہے۔ واجب الاحترام سامعین، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم، کربلا ہم سے چیخ کر کہتی ہے حسین کو ماننا یا حسین کے بیٹے کو ماننا، کوشش کرنا ان کو ماننا، ان کے علاوہ کسی کو نہ ماننا۔ پہلا درس کربلا ہے۔ دوسرا درس کربلا، میرے ساتھ جلدی، میں نے کہا وقت نہیں ہے، صبر کرو میرے ساتھ۔ دوسرا درس کربلا ہے، کربلا کہتی ہے کوشش کرنا جب ان کو ماننا پھر اللہ سے بھی ان کو مانگنا۔
इन पे सौदा न करना, इनके सामने अपनी गुर्बत बयान करके इनको आम पैसों में न बेचना। करबला कहती है इनके साथ किसी को तोलना मत। एक शख्स आया इमाम की बारगाह में, मौला मैं बड़ा गरीब हूँ मौला, एक वक्त रोटी है एक वक्त खाने को नहीं। मौला वो सामने दुश्मन का घर है, उसके पास इतने माल, इतने कनीजे, इतने ऊंट, इतने गुलाम, इतने घोड़े। सरकार फरमाते चाहता क्या है? मौला वो दुश्मन के पास इतना कुछ, चाहने वाला हूँ, एक वक्त है एक वक्त नहीं। फरमाते सौदा कर लेते। मौला मैं समझा नहीं। फरमाते उसके पास जो कुछ है तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे देते। काश कि मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। करबला कहती है कभी इनकी मोहब्बत को बेचना ना। करबला कहती है इनकी मोहब्बत का सौदा ना लगाना। करबला कहती है इनके होते हुए कायनात की इनके बराबर की चीज मांगना। ओहो हो सैयद वाला तुमने मेरा साथ नहीं दिया, कीमती जुमला था। इनके होते हुए जब ये हो फिर कोई चीज मांगना तो इनके बराबर की मांग। इसलिए तो किसी आशिक ने कलम उठाया, कलम उठा के कहता है जो भी शख्स जब भी जिस दौर में भी दिल को काबा करार देता है उसी में तो अल्लाह अली उतार देता है। करबला का दर्स, पहला दर्स ये, दूसरा दर्स ये, तीसरा दर्स ये। करबला कहती है कोई भी तुम्हारे जमाने में मोहम्मद हो, क्योंकि मोहम्मद के बगैर ये कायनात बाकी नहीं रह सकती। कोशिश करना अपने जमाने के मोहम्मद को पहचानना। नहीं 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 अर्ज कर पाए। मैं जनाब अली तशरीफ फरमाए, मेरी तरफ देखना बाबा जी, मेरी तरफ देखना, आ जाएंगे साथ। आपसे सवाल हो, बड़ा अली करते हो, सिफीन खैबर खंदक में अली का साथ क्यों नहीं दिया? ये क्या कहेंगे मैं था नहीं, होता तो देता। भाई बाबा जी आप बड़ा हुसैन हुसैन करते हो, करबला में हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये कहेंगे मैं 61 हिजरी में नहीं था, होता तो हुसैन के साथ खड़ा होता। इसका मतलब ना सवाल के अली के दौर का होना है, ना सवाल हुसैन के दौर का होना है, सवाल यही होना है बताओ महदी का साथ के। एक और नारा सुनो, बस एक और नारा लगाते हो, हक का सीधा। सैयद वाले ये जुमला सारी तकरीर भूल जाना, 35 मिनट पिछले 8 मिनट के पूरी तकरीर भूल जाना, ये जुमला ना भूलना। दूसरा नारा लगाते हो हक का सीधा, सारे मिलके कहो हक का सीधा। शाबाश। रास्ते किस लिए होते हैं? शाबाश, मेहरबानी। एक फरमा रहे हैं चलने के लिए होते हैं, दूसरे फरमा रहे हैं मंजिल पे जाने के लिए होते हैं। बात नहीं पहुंचा पाऊंगा जब तक मैं दुनिया की एक पस सी मिसाल आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा। मैं लाहौर से चला, कहने लगे सैयद कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सैयद वाला जा रहा हूँ। कहने लगे जी क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मोमिनीन की ज़ियारत करनी है, मजलिस पढ़नी है, फलां चौक जाके मैंने मौला का जिक्र करना और वापस आना है। मैं वापस पहुंच गया, ना मैंने मजलिस पढ़ी ना आपकी ज़ियारत की, मैं वापस पहुंच गया। फिर से पूछने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा मैं सैयद वाले के चौकों के रास्ते देख आया, गलियों के रास्ते देख आया, बाजार के रास्ते देख आया। कहने लगे सैयद तेरा तो जाना ना जाना एक है। मैंने कहा क्यों? कहा तू रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, सलाम है आपके, ना उठे हाथों को सलाम, मेहरबानी। मैं इसी मकसद के लिए आया था, इतना ही मैंने पैगाम देना था, इससे ज्यादा नहीं। तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। हक का सीधा। आओ आज फैसला कर रहे हो कि हक का सीधा रास्ता करबला है, तो तलाश करो मंजिल कौन है। मंजिल कौन है? कुरान से पूछे, पूछे कुरान से। आओ बिस्मिल्लाह। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं तुम्हारी सोच से भी जल्दी मेंबर छू, माशाल्लाह पढ़ने वाले और भी आते। आओ जी बिस्मिल्लाह। तवज्जो है जी? मैंने क्या कहा आपकी खिदमत में? शाबाश। आपने इधर उधर देख के बात जाए कर दी। हक का सीधा, हक का सीधा। रास्ते किस लिए होते हैं? रास्ते किस लिए? शाबाश, आखिरी बंदे तक रास्ते किस लिए होते हैं? मैंने पूरी दुनिया कहीं नारा नहीं सुना हक की सीधी मंजिल नहीं, रास्ता।
راستے ہوتے منزل پہ لے جانے کے لیے راستے، اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ ہم نے کہا قرآن ہمیں سمجھ نہیں، کہا جی بندے ہو پورے ہفتے میں بہترین سب سے اعلیٰ دن ہے جمعہ، جمعے کی نماز پڑھتے ہو 11 کا نام آتے کبھی کھڑے ہوئے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تم تو حسینی، حسین کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تم تو علی والے ہو، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم نے کہا کیا کرے، مجبوری ہے، جب بھی زمانے کے محمد کا نام ہم نے کہا قرآن واضح کر ہماری منزل کس طرح ہے؟ کہا پوری دنیا میں اشتہار دیکھو مجلس حسین کے جہاں بھی لگے ہو، سب سے ٹاپ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ زیر سرپرستی، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی فکر ہی نہیں گئی ہماری اس طرف۔ زیر سرپرستی قائم آل محمد، کس کی زیر سرپرستی؟ جو موجود ہے، جو حاضر ہے۔ اس میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ 11 امام نعوذ باللہ نہیں، وہ بھی ہیں، مگر ہر دور میں محمد کی شکل مختلف رہی ہے۔ 61 ہجری میں محمد کی شکل کو حسین کہتے ہیں، 1442 آج کی ہجری میں محمد کی شکل کو مہدی۔ بودری صاحب آپ بھی بڑے عرصے سے مجھے سن رہے ہو بھائی، جانتے بھی ہو تھوڑا بہت، ہو سکتا ہے کچھ باتیں میری اچھی بھی نہ لگتی ہوں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مولا نے چاہا امام کی ہر ریت سمجھ جائے گی۔ میں نچوڑ دینے لگا ہوں تقریر کا، اور آپ کے لیے ایک تحفہ ہے وہ بتاتا ہوں، 2 جملے مصائب اجازت۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی، سجا کے لایا ہے، بڑے آرام سے عرض کر رہا ہوں، بودری صاحب سے لے کر آخری بندے تک، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی۔ آیا کیوں ہے؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے؟ قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ درس کربلا، لینے والے اور ہوتے ہیں، دینے والے۔ کربلا تم سے کچھ مانگ رہی ہے، یہ جو تم گھبراہٹ کا شکار ہو نا، پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ شب عاشور تمہارے سردار نے 61 ہجری میں جنت دیکھ کر دنیا پہ واضح کر دیا، مجھ سے مانگو تو وہ مانگو جو تمہارے مقدر میں نہ ہو۔ سر سفید ہو گئے، بات شروع جنت سے ہوتی ہے، جنت پہ ختم ہوتی ہے۔ سلام ہے اختر چنیوٹی پر، اختر در بطول سے ادنا سی شہنما، اے کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ حسین کا در بھی دیکھ اور اپنی طلب بھی دیکھ، اپنی مانگ بھی دیکھ۔ بس مجمع نہیں توڑنا۔ میں بابر کو آپ کے لیے ایک تحفہ دے کے جاؤں گا، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل روز پڑھتے ہو، مگر ہماری تمام دعاؤں کی کتاب میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے پڑھنی چاہیے، مگر یہ وہ دعا ہے جس کے بارے تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں صادق وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی کہے کہ اس کے کتنے پیسے، کوئی پیسے نہیں، وہ لاہور سے کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، صرف اتنا ہدیہ ہے، پڑھنا ضرور ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ تمہارے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ عرض کر پائے ہوں، کچھ بات پہنچی ہے؟ اب مجھے بابر کا وہ حکم ہے جو میرے سامنے ہے، وہ 1 منٹ میں عرض کر کے جملے مسائب اور اجازت۔ بابر بھائی نے کہا ہمیں بتائیں ہمارے کرنے والے کام کیا ہے دل بتاتا جاؤں۔ صبح صبح اٹھ کے بستر سے اٹھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے سلام کرو زمانے کے امام کو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا وارث خون حسین۔ سلام کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی بتاتا جاؤں۔ جس سردار کو تم سلام کرو گے اس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ کتنے خوش نصیب ہوگے تمہارا زمانے کا امام کہے گا میرا بھی تجھ پر سلام۔ دوسرا تمہارے اوپر لازم ہے، صبح صبح اٹھ کے آپ کے امام کا فرمان ہے روزانہ اٹھ کے ہمارے قائم کے نام کا صدقہ نکالو۔ فرمایا ایک سکہ کیوں نہ ہو نکال کے رکھو۔
فرمایا جو اس طرح کرے گا سارا دن اس کی سلامتی کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ تیسرا کام، دنیا کے ہر کام، نوکری، کاروبار، بچوں کی پرورش سب کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور مولا کے ظہور کی دعا کرتے رہو، نہیں، ہر کام کرو، کوشش کرو۔ آج کے بعد اس 27 محرم مجلس کی تمہیں قسم ہے، وعدہ کرو غازی کے علم سے، آج کے بعد علموں والا شہنشاہ تیرا علم دیکھتے ہیں، آج کے بعد کوئی حرام چیز نہیں دیکھیں گے۔ پھر ہے میرے آنے کا فائدہ، کرو عہد، ہے دل، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، یہ ہے تمہارا کرنے والا کام۔ تمہاری آنکھیں کتنی پاک ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں، جس زبان سے تم علی علی کرتے ہو تمہیں اندازہ نہیں تمہاری زبان کتنی پاک ہو، تمہاری زبان کتنی پاک ہے، تم جس گھر پہ درود پڑھتے ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں، اس زبان سے تمہیں حکم نہیں کہ تم غیبت بھی کرو، گلے بھی کرو، گالی بھی دو، نہیں۔ کرنے والے کام کیا ہے؟ یہی کام ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، مومن بنو، شیعہ بنو۔ مومن کا معیار یہ نہیں ہوتا غلطی کرے معافی مانگے، مولا غلطی ہو گئی۔ مومن کا معیار یہ ہے لمحے لمحے کہے پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے علی دیا، تو نے مجھے حسن دیا، تو نے۔ مومن کا معیار یہ ہے، یہ نہیں ادھر سے غلطی کی ادھر سے معافی، نہ، شکر، صبح اٹھا شکر، دوپہر میں شکر، کھانا سامنے آیا شکر۔ تمہارا زمانے کا امام تمہیں ہمہ وقت دیکھتا ہے۔ میرے پہلے پڑھنے والے وہ سید فرما رہے تھے، غالباً بخاری صاحب پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، معرفت کمال کم از کم یہ ہے کہ تم زمانے کے امام کو خون نہ رلا، بس۔ علی بابر اگر یہ چند باتیں انہوں نے سمجھ لی، انشاءاللہ میں نہیں کبھی کہتا کہ مولا یہ مجلس قبول کرے، نہ، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر امام اسے قبول نہ کرتے تو مجلس نہ ہوتی نہ۔ ہاں، میرے اپنی سوچ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، میں یہاں کھڑے ہو کے کہوں جو آپ بھی کہو آمین، نہیں، یہ مجلس قبول ہوئی تو ہوئی، سردار نہ چاہتے یہ مجلس نہ ہوتی۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہ پچھلے کافی مہینے مجلس کا نہ ہونا، جگہ جگہ مجالس بند ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ عام سی چھوٹی سی بیماری کرونا کی وجہ ہے؟ یہ کرونا تو بہانہ تھا، زمانے کا امام ناراض تھا، دکھاوا بہت آ گیا تھا۔ اب میں نہیں جانا چاہتا، میں ان باتوں پہ چلا جاؤں۔ ہر وہ کام کرو جس سے زمانے کا امام راضی ہو، جیسے گھر میں بیٹھ کے باپ کا حیا کرتے ہو، ماں کا حیا کرتے ہو، گلی میں بھی امام کا حیا کرنے والے یہ کام ہے۔ بس دیکھتا ہوں بھائی کوثر شاہ کے ہاں خوب محب والا اگر ٹائم بنتا ہے تو 15 سفر آؤں گا، جیسے مولا کی مرضی، بس اتنا کافی ہے۔ کتنا روتا ہے تمہارا زمانے کا امام، یہ تمہیں اندازہ نہیں، تم ایک دن کے عزادار ہو، چند لمحوں کے عزادار ہو، پڑھنے والے کے سننے پہ آنسو بہاتے ہو۔ تمہارا امام 1100 کچھ سال کا عزادار ہے۔ ہائے ہائے، تیری میری ماں بہن بیٹی نہ بازار گئی ہے، نہ دربار گئی ہے، نہ پڑھنے والے کی گئی ہے، نہ سننے والے کی گئی ہے۔ مہربانی، اوہ، جس کی ماں بہن بیٹی بازار جائے اس کی غیرت کا اندازہ کیا لگاؤ گے؟ سید الساجدین، کہاں سے مصائب سردار کے شروع کیے جائیں، کس موڑ کا مصائب پڑھا جائے، کس بازار کا مصائب پڑھا جائے۔ مصائب پڑھنے سے پہلے ایک جملہ میں عرض کرتا جاؤں۔ علی بابر تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ یہ تمہارے، میں شکر گزار ہوں علی بابر، شاید یہی کشش مجھے زمانے کے امام کی قسم اور یہ کشش لے کے آئی ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، صاحب زمان کے اولین سپاہیوں میں تیرا شمار ہوں۔ سلام ہے ہر پڑھنے والے کے لیے، کہا ہے تمام ذاکرین علماء کرام سے درخواست کی جاتی ہے کہ محمد کی بیٹیوں کے نام نہ لیں۔ سلام ہے علی بابر، نہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی۔ کسی وڈیرے کی بیٹی مر جائے یا کسی یہاں کے عام سے بندے کی بیٹی مر جائے، مولوی اعلان کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ حضرات
ایک اعلان سنو، فلاں کی بہن مر گئی، فلاں کی ماں مر گئی، فلاں کی بیٹی مر گئی. کبھی مولوی نے اعلان کیا حضرات فلانی مر گئی؟ نہ بابا، ہماری غیرت کا یہ معیار ہے تو محمد کی بیٹیوں کی غیرت کا بھی کوئی معیار ہے. سلام ہے علی بابا. کسی کی سمجھ آئے تو 100 بسم اللہ، نہ آئے تو اس کا مقدر اور نصیب ہے. کل ایک اہل سنت کا 1.5 منٹ کا کلپ نکلا، خدا جانتا ہے سوشل میڈیا پہ. میں بڑا حیران ہو گیا. ایک مولانا بیٹھے یوں سر پہ امامہ لے کے یوں ایک کپڑا یوں ہے، قلم اٹھاتے کہتے ہیں مجھے سیدہ کی شان بتاؤ. یہ میرے پاس ہے، میرے پاس لے لینا. کسی نے کہا کہتے ہیں مجھ سے کہ سیدہ کی شان بتاؤ. کہتے ہیں میں قلم کو پردے میں چھپاتا ہوں. خدا جانتا ہے یہ اس کا جو میں قلم کو پردے میں، یہ سنی ایک بیٹھا اہل سن، قلم کو پردے میں چھپاتا ہوں، چھپا کے سیدہ کا لقب لکھتا ہوں، پھر ڈرتا ہوں کہیں توہین نہ ہو جائے. نہیں سمجھ آئی؟ واقعہ کربلا کے بعد جس سردار کی تم مجلس منا رہے ہو ان سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار نے فرمایا اس وقت جب دربار میں لائن نے پھپھیوں کے نام لیے تھے. ایسے ہے کتنا دکھی تھا یہ تمہارا امام. ان کے دکھ کہاں سے شروع کیے جائے اور کہاں ختم کیے جائے. کہیں چلتے ہوئے واقعہ کربلا کے بعد ایک دفعہ مسجد کے ساتھ ایک وضو کرتا ہوا بندہ نظر آ گیا. سرکار کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے خون جا. بندہ وضو چھوڑ کے کھڑا ہو کے کہتا یا ابن رسول اللہ میرا وضو غلط تھا، مولا مجھ سے کوتاہی ہو گئی. فرماتے ہیں نہیں، نہ تیرا وضو غلط تھا نہ تجھ سے کوتاہی ہوئی. مولا آپ رو رہے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے مجھے وقت یاد آ گیا، شام کا زندان تھا، میری ایک معصومہ تھی، جب وہ دنیا سے گئی اتنا پانی، جتنے پانی سے تو وضو کر رہے ہیں نا، ظالموں نے اتنا ہی پانی دیا تھا اور پانی دے کے کہا تھا سجاد بہن تیری مر گئی ہے، تیری مرضی غسل دے یا تیری مرضی پانی استعمال. کتنا دکھی تھا یہ ماں. میں سرکار کی صرف ایک جانے کی اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. روتے بھی آؤ، ان مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے ہو. مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. یار ایمان سے بتاؤ سید والے، یہاں کسی کا کوئی مرگ ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، افسوس کس سے کرتے ہو یار؟ شاباش وارث سے. مہربانی یار آؤ نا، مجلس میں بیٹھے ہو، سجاد کے وارث کو کہو نا مولا تیرے سجاد کا بڑا ارمان. اللہ اکبر. ایک منزل اور بڑھاؤ. گزر رہے ہیں بازار سے، کسائی کی دکان ہے، کھڑے ہو گئے. کسائی نے گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں، بکرے کا سر رکھا ہے، اس میں کپڑا رکھا ہے. کھڑے ہو گئے. کسائی سے پوچھتے ہیں تو واقف ہے ذبیحے کی شرائط سے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے مولا میں آپ کے گھر کے چاہنے والوں میں ہوں، مولا جانتا ہوں ذبیحے کی شرائط کیا ہے. پہلا سوال کرتے ہیں بتا جب تو ذبح کرنے لگا تھا جانور پانی پلایا تھا؟ ہائے ہائے. سید والے یقین کرو لکھا ہے کتب میں، کسائی کہتے ہیں مولا میں واقف ہوں، میں نے پانی پلایا تھا. کہا نا جب پانی پلایا تھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بابا تیری قسمت، قاتل نے پانی بھی نہیں پلایا. دوسرا سوال کرتا ہوں یہ بتا جب تو نے ذبح کیا تھا کوئی سامنے جانور تو نہیں تھا؟ مولا میں اس بھی قانون سے شریعت کے واقف ہوں. مولا جب جانور ذبح کیا جائے جانور کے سامنے جانور نہ ہو. پھر مدینے کی طرف سید سجاد کا رخ مڑ جاتا، رو کے فرماتے تھے بابا تیری اپنی قسمت، تیرے قتل کو تیری بیٹی بھی دیکھتی رہی. تیسرا سوال کرتے تھے، تیسرا سوال سرکار کرتے تھے، پوچھتے تھے بتا جب تو جانور ذبح کر رہا تھا چھری تیز تھی؟ مولا چھری تیز تھی. مولا کون چھری سے میں نہیں کرتا. پھر مدینے کی طرف رخ پھر جاتا، رو کے کہتے بابا آپ کو تو شمر نے کند خنجر سے ذبح کیا، مولا اس کو اتنا بھی حیا نہ آئی. کتنا دکھی تھا امام تمہارا. ایک منزل اور بڑھا. میں پڑھ گیا جتنا میں نے پڑھنا تھا میں پڑھ گیا. میں مشکور ہوں صاحب و زمان آپ کا چل کے آنا اپنی نصرت میں شمار فرمائے. مولا آپ سب کو اپنے لشکر کے سپاہیوں میں شامل فرمائے. آپ کی ماں بہن بیٹیوں کو مولا کنیزوں میں شمار فرمائے. ایک دعا ہے جتنے بھی تمہارے ورثہ دنیا سے چلے گئے مولا جب بھی ظہور فرمانا تمام موالیان حیدر کرار مرد عورتیں جہاں جہاں دفن ہیں
امام جب تشریف لانا ان کو قبروں سے اٹھا کے ناصر اور کنیزوں میں شمار کر کے لشکر میں شامل کرنا. ہائے سید سجاد تیری اپنی قسمت. مدینے پہنچے نا، صرف ایک بات کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. آواز دے کے کہتے ہیں بشیر بشیر، تیرا باپ بڑا شاعر تھا، ہمارے گھر کی ثنا کرتا تھا. بشیر کیا تو بھی ہمارے گھر کی ثنا تو نہیں، ہمارے گھر کے لٹے ہوئے قافلے کے آنے کا اعلان کر لے گا؟ آواز دے کے کہتے ہیں مولا ٹوٹی پھوٹی شاعری میں کر لیتا ہوں. اللہ اکبر فرماتے ہیں جا. چلا بشیر مدینے کے دروازے سے اندر چلا، گلی گلی چوک چوک بسم اللہ بابا جی اعلان کرتا پھر رہے. مدینے والوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں. ان سرداروں میں ایک ایسا سردار بھی ہے جو تھا تو جوان، امت نے بوڑھا کر دیا. مدینے والوں جو جب چلتا ہے وہ جھک کے چلتا ہے. مدینے والوں وہ پانی نہیں بہاتا، خون بہاتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجلا.